السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ماہ ذو الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں عشرہ ذو الحجہ کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام نے یہاں 10 راتوں سے مراد عشرہ ذو الحجہ کی 10 راتیں مراد لی ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عشرہ ذو الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں، یہ راتیں اللہ رب العالمین کے یہاں بہت ہی عظیم الشان ہیں۔ اللہ رب العالمین جب بھی کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہاں اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین جو خود عظیم الشان ہے اور عظیم المرتبت ہے، جس کا شائن شان کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ اللہ رب العالمین جب قسم کھائے گا تو یقیناً کسی عظیم شے کی قسم کھائے گا۔ اور یہ راتیں چونکہ بہت ہی عظیم راتیں ہیں، بہت ہی فضائل والی راتیں ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان راتوں کی اس میں قسم کھائی ہے اور کہا والفجر ولیال عشر، یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ۔ قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجہہ فی التراب۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی افضل ترین دنوں میں بہترین دن کون سا ہے؟ ایام العشر ہے، یعنی ذی الحجہ کی 10 دن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول ولا مثلہن فی سبیل اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، ہاں اگرچہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن الا رجل عفر وجہہ فی التراب، مگر ایک شخص اس سے مستثنا ہے جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اور وہ شہید ہو گیا، تو اس کا درجہ ان 10 راتوں میں یا 10 دنوں میں عبادت کرنے والے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں نکلا اور اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنی جان دے دی، اپنے مال اور جان دونوں اللہ کے حوالے کر دیا اور شہید ہو گیا، اس لیے اس کا درجہ زیادہ ہے۔ باقی تمام اعمال ایسے ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک کہ ان 10 راتوں میں 10 دنوں میں عشرہ ذی الحجہ میں اگر کیے جائیں تو وہ اعمال اللہ رب العالمین کو حد درجہ محبوب ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث بالکل اسی مفہوم میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا، اور بعض روایتوں میں ہے العمل الصالح فیہن، یعنی کوئی دن ایسا نہیں ہے دنوں میں سے کہ جس میں عمل صالح کیا جائے اور احب الی اللہ عز وجل من هذه الايام، اور وہ ان دنوں سے زیادہ اللہ رب العالمین کو محبوب ہوں، کوئی عمل ایسا نہیں ہے۔ انہی دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العالمین کو حد درجہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول کیا اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی بڑھ کر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ
خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، مگر ایک ایسا شخص اس سے مستثنا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اور اپنی جان اور اپنا مال دونوں اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ شہید ہو گیا، تو اس کا درجہ اس سے بہتر ہوگا۔ یہی وہ عشرہ ذوالحجہ ہے کہ جس میں یوم عرفہ بھی ہے۔ یوم عرفہ، اور آپ جانتے ہیں کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس روزے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل والتي بعدہ، یعنی عرفہ کے دن کا روزہ اس سلسلے میں گمان کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے بدلے میں 1 سال کا پہلا گناہ اور 1 سال کا بعد کا گناہ معاف فرما دے گا، یعنی 2 سالوں کا جو صغیرہ گناہ ہے اللہ رب العالمین اس یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں اس کو بخش دے گا۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں رقم طراز ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آخر عشرہ ذوالحجہ کی اتنی زیادہ فضیلتیں کیوں ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ لمکان اجتماع امہات العبادت فیہ، اس لیے کہ اس ماہ کے 10ویں تاریخ تک یعنی عشرہ ذوالحجہ میں بہت ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور وہ عبادتیں کیا ہیں؟ وہی الصلاۃ والصیام والصدقۃ والحج ولا یتعدی ذلک فی غیرہ، یعنی اس مہینے کی 10ویں تاریخ تک بہت ساری عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں، اور وہ ہے نماز کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے روزہ ہے، اسی طریقے سے اسی عشرہ ذوالحجہ میں صدقہ ہے، اور اسی عشرہ ذوالحجہ میں حج ہے، اسی لیے اس کا درجہ اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بالا اور اونچا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَلَا يَتَعَدَّى ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ، اور اس طریقے سے اس طرح کی عبادتیں اور کسی ماہ میں اس طرح اکٹھی نہیں ہوتی ہیں۔ اس ماہ کی 10ویں تاریخ تک یہ ساری کی ساری عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور اس میں حج بھی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کے یہاں یہ عشرہ ذوالحجہ کے اعمال بہت محبوب ہیں۔ اسی طریقے سے عشرہ ذوالحجہ میں کچھ کام ایسے ہیں کہ اس میں منع ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، رواہ مسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ، کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کوئی شخص ارادہ رکھے قربانی کرنے کا، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو اس کو چاہیے کہ اپنا بال اور اپنا ناخن نہ کاٹے، بلکہ کب کاٹے؟ جب قربانی کی جو نماز ہے، یعنی عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اور قربانی کرنے سے پہلے اس کو کاٹ لے، ناخن کاٹ لے، بال کاٹ لے، تب اللہ رب العالمین کے یہاں اس کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا وہ شخص صرف ان کاموں سے باز رہے گا جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو قربانی کرے گا، یا وہ شخص بھی اس سے باز رہے گا جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا وہ شخص قربانی نہیں کرے گا بلکہ اس کے گارجن جو ہے وہ کرے گا؟ تو کیا اس گارجن کے اندر ماتحت رہنے والے، اس گارجن کے ماتحت آنے والے کیا افراد اس میں شامل ہوں گے، یا ان ممنوع اعمال میں وہ شامل نہیں ہوں گے؟ اسی طریقے سے جو قربانی کرنے کی سرے سے طاقت نہیں رکھتے، کیا وہ لوگ بھی ان ممنوع اعمال میں شریک ہوں گے یا نہیں؟ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث ہے، اگرچہ یہ حدیث ایسی ہے کہ امام الالبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کرا دیا ہے، لیکن بہت سے محدثین کرام نے اس حدیث کو حسن درجے تک کہا ہے۔ جیسے زبیر علی زئی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ تو وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت
بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ کہ مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم دیا گیا کہ میں اضحیٰ کے دن کو عید کا دن شمار کروں، اور عید کا دن شمار کیا گیا یہ میری امت کے لیے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول أَفَرَأَيْتَ إِن لَّمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحَةً أُنثىٰ فَأُضَحِّي بِهَا، اے اللہ کے رسول میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے، دودھاری بکری ہے، کیا میں اس دودھاری بکری کو ذبح کر دوں اور اسی کی قربانی کر دوں، اگرچہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے، کیا میں اسی کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دوں، قربان کر دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں ایسا مت کرو، اس لیے کہ کل پونجی تمہاری یہی ہے، یہی تمہاری زندگی جینے کا وسیلہ ہے، اس وسیلے کو ختم نہ کرو بلکہ اس کو برقرار رکھو، اور اگر یہی ثواب پانا چاہتے ہو تو تم کیا کرو، وَلَكِنْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ، لیکن تم کیا کرو، تم اپنے بالوں کو اس دن کاٹو اور اپنے ناخن کو تراشو، اپنے زیر ناف کو کاٹو اور اپنے مونچھوں کو تراشو، اس طریقے سے تم قربانی کے ثواب سے محروم نہیں رہو گے۔